بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب شادی ہو کر سسرال آئی تو میں نے دیکھا کہ میری ساس کے ارد گرد عورتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ دور دور سے عورتیں اپنی بے اولادی کا رونا روتے میری ساس کے پاس آتی ہیں۔ میری ساس بہت نیک خاتون تھی، کافی عورتیں ان کی مریدی میں تھیں۔ اگر کسی کے پاس طویل مدت کے بعد بھی اولاد نہ ہوتی تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے میری ساس کے پاس آتی۔ میری ساس بادام کا تیل بناتی تھیں اور اس تیل پر دم درود کر کے عورت اور مرد کو دیتی جو خود کو بانجھ سمجھتے نا امید ہو چکے ہوتے تھے۔ جب مجھے بھی شادی کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اولاد نہ ہوئی تو میں نے اپنی ساس سے وہی بادام کا تیل مانگا کہ مجھے بھی وہ تیل دے دیں، لیکن مجھے میری ساس نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ یہ تیل گھر والوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں ان کی باتوں سے نا اتفاق بھی ہوئی۔ بھلا یہ کیا بات تھی؟ جب وہ سب کی مدد کر سکتی تھی تو میری کیوں نہیں؟ مجھے میری ساس کا منع کرنا برا لگا۔ ان دنوں میری ساس کی بہن کی بیٹی بھی میری ساس کے گھر ٹھہری ہوئی تھی۔ میں اس کی آمد پر بہت خوش ہوئی۔ وہ بہت پیاری تھی، لیکن اس کی کہانی سن کر میں تکلیف میں مبتلا بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے اسے اولاد نہ ہونے پر طلاق دے دی تھی اور دوسری شادی وہ کر چکا تھا۔ مجھے دکھ ہوا اس کی کہانی سن کر اور دل میں درد بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا، تم امی سے تیل لے لیتی؟ تو اس نے کہا، میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی۔ پھر میں نے دوبارہ کچھ نہ کہا۔ اس کی میرے شوہر سے بھی خاصی بے تکلفی تھی، جس پر مجھے کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں کم ذہنیت کی شکی لڑکی بالکل نہیں ہوں۔ ایک روز وہ میرے برابر بیٹھی مجھ سے پوچھنے لگی، تمہیں اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ اس کے سوال پر میں مایوسی سے مسکرائی۔ اولاد کی کمی کسے محسوس نہیں ہوتی؟ بہت چاہ ہے مجھے اولاد کی۔ میرے جواب پر وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، مرد عورت کو زیادہ عرصہ برداشت نہیں کرتا اگر اولاد نہ ہو تو۔ اس نے جس انداز میں کہا تھا میں ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایسے نہیں ہے۔ مجھے اس کا یوں کہنا بہت برا لگا تھا۔ میرے شوہر نے تو کبھی خواہش بھی ظاہر نہیں کی تھی۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوتا پہلے۔ میرے شوہر کا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے بے اولادی کا مجھے کبھی طعنہ دیا تھا۔ لیکن پھر اچانک خواہش ہوئی، اچانک طلاق، اور پھر اچانک ہی دوسری شادی بھی۔ وہ شاید خود کا مذاق اڑا رہی تھی یا مجھے خوفزدہ کر رہی تھی، میں سمجھ نہ سکی۔ لیکن اسفند ایسے نہیں ہے، میں نے اپنا ذہن جھٹکتے ہوئے کہا۔ بالکل اسفند نہیں ہوگا، لیکن کیا باقی افراد میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ لازم تو نہیں نا کہ صرف ماں باپ کو ہی اولاد کی خواہش ہو؟ وہ ایک بار پھر مجھے مشکل سوچ میں ڈال گئی۔ میں سمجھی نہیں تمہاری بات کا مطلب۔ میرے پوچھنے پر وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولی، میری ساس کو اپنے بیٹے کے لیے اپنی بھتیجی زیادہ پسند آئی۔ بس جب سے اس کو بہو کی نظر سے دیکھنا شروع کیا، میرے شوہر کو بول بول کر اس کے دل میں اولاد کی اتنی خواہش پیدا کر دی کہ اب وہ مان بھی گیا۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی، جبکہ میں خاموش وہیں بیٹھی رہ گئی۔ میرے ذہن میں بھی جنگ چلنے لگی، ایک نئی منفی سوچ ذہن پر حاوی ہو گئی۔ کیا میری ساس کو بھی کوئی اور پسند آ گئی تھی، یا پھر یہ سب میری ساس کی سازش تھی؟ تبھی تو وہ مجھے وہ تیل دینے سے انکاری تھی، جبکہ ان کے تیل سے مجھے اولاد ہو سکتی تھی۔ میری سوچیں اب اسی بات کے گرد گھومتی۔ مجھے میری ساس سے چڑ ہونے لگی۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ اصل پہاڑ تو مجھ پر جب ٹوٹا جب باتوں باتوں میں میری نند نے مجھے بتایا کہ آپ سے پہلے اماں اپنی بہن کی بیٹی کو اسفند بھائی کے لیے پسند کرتی تھیں۔ یہ وہی کزن تھی اسفند کی جو ہمارے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی۔ میرے اندر ایک اور غلط خیال نے سر ابھارا۔ مجھے اس لڑکی سے بھی اب چڑ ہونے لگی، لیکن اولاد کی خواہش اور خوف میرے دل میں زور و شور سے ہلچل مچا رہا تھا۔ میں جو اب نا امید ہونے لگی تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ بادام کا تیل پینے سے میری گود ہری ہو جائے گی۔ ایک رات میں چھپ کر اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ ان کے کمرے میں ایک چھوٹی سی لکڑی کی الماری تھی، اسی کے اندر وہ تیل رکھتی تھیں جو لوگوں کو دیتی تھیں۔ میں نے ان کی الماری سے تیل کی ایک شیشی خاموشی سے اٹھا لی۔ میں نے وہ تیل پینا شروع کیا اور ساتھ ہی اپنے شوہر کو بھی دودھ میں ملا کر پلایا، کیونکہ کھوٹ کس میں تھی یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ میرے شوہر نے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے سے صاف منع کر دیا تھا، جبکہ میری ساس نے بھی مجھے منع کیا تھا، کیونکہ اگر کچھ بھی غلط آتا رپورٹ میں تو میں اولاد کی امید ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتی، اور امید زندگی گزارنے کے لیے ایک سکون بخش رہا ہے۔
جو انسان کو صابر بنا دیتی ہے اور مستقل اذیت سے بچاتی ہے۔ میں نے یہ عمل روز شروع کیا اور اپنی ساس کی ان ہدایات پر بھی عمل کیا جو وہ دوسری عورتوں کو کرتی تھیں۔ میں اس یقین سے تیل پیتی رہی کہ میں ماں بن جاؤں گی۔ تیل پینے کے 6 دن کھانے کے دوران مجھے ابکائی آئی۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں بھاگی۔ سب کھانے پر ہاتھ روکے مجھے دیکھنے لگے۔ میرا شوہر میرے پیچھے آیا۔ میں فریش ہو کر باہر نکلی اور نم آنکھوں سے شوہر کے سینے سے لگ گئی۔ میرا نام نازنین ہے۔ سب مجھے پیار سے نازو پکارتے ہیں۔ میں ملتان کی رہائشی ہوں۔ 12ویں جماعت کے بعد آگے کی تعلیم حاصل نہ کر سکی تھی کیونکہ میری تعلیم میں عدم دلچسپی کی وجہ سے میرے گھر والوں نے مجھے گھر بٹھا لیا تھا۔ میری 2 بڑی بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں اور ایک چھوٹا بھائی۔ پڑھائی ختم ہو چکی تھی، اس لیے امی نے سب کو میرے رشتے کے لیے بول رکھا تھا۔ ساتھ میں تصویر بھی دے چکی تھی۔ میرے چچا کے 2 بیٹے تھے، ایک مجھ سے بڑے تھے جن کی شادی ان کی ماموں ذات سے ہوئی تھی اور ایک مجھ سے چھوٹا۔ میری بھابھی کو اولاد کی بہت چاہ تھی۔ 2 بار ان کا حمل کمزوری کی وجہ سے ضائع ہو چکا تھا، پھر 1.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی دوبارہ امید سے نہ ہوئی۔ بہت دعائیں مانگی، ڈاکٹرز کے پاس بھی گئیں تو انہوں نے یہی بتایا کہ کھانے پینے کا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مزید کمزور ہو گئیں۔ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر وہ اپنے شوہر کو اولاد کا تحفہ نہ دے سکیں۔ پھر کسی نے ان کو میری ساس یعنی صابرہ آنٹی کے متعلق بتایا کہ اس مائی کے ہاتھوں میں بہت شفا ہے، وہ جس کو دعا دیتی ہیں قبول ہوتی ہے اور بانجھ کے ہاں بھی بچے ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کی ہدایت پر عمل کیا جائے تو بہت جلد عورت کی گود ہری بھری ہو جاتی ہے۔ وہ ایک خاص قسم کا پڑھائی والا بادام کا تیل دیتی ہیں۔ میری بھابھی بھی میری چچی اور میری امی کے ساتھ ان کے گھر گئیں جو ہمارے گھر سے 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ وہاں سے جب میرے گھر والے واپس لوٹے تو بہت پرجوش اور پر امید تھے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ امی نے بتایا انہوں نے 7 دن کے لیے ایک تیل دیا ہے جسے روز باقاعدگی کے ساتھ پینا ہے، اور کچھ تسبیحات بھی بتائی ہیں۔ وہ بتا رہی تھیں جن عورتوں کے ہاں بچے ہوئے ہیں وہ بھی انہی نیک بیوی کی وجہ سے ہوئے ہیں جو اس کے بعد سے ان کی مریدی میں ہیں اور شکر گزار بھی ہیں۔ مجھے کافی تعجب ہوا، بھلا تیل سے بچا؟ خیر جو بھی تھا، میری بھابھی نے ان کی ہدایت پر عمل شروع کیا اور اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ان کی ہدایات پر عمل کرنے لگیں۔ 7 دن تیل پینے کے بعد وہ باقی عمل کو معمول سے کرتی رہیں اور حیرت انگیز طور پر 1 ماہ کے بعد ہی وہ حاملہ ہو گئیں۔ سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ امی، چچی اور بھابھی خوشخبری لے کر واپس ان کے پاس گئے۔ میرے نزدیک یہ سب کچھ بے وقوفی تھی۔ بھلا اولاد کو انسان کی مدد سے کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ تو اللہ کی دین تھی۔ خیر جو بھی ہوا سب خوش تھے۔ میری امی بھی ان کی مرید ہو چکی تھی۔ امی نے ان سے میرے رشتے کی بابت کہا۔ کچھ ہی وقت بعد گھر میں ایک اور ہنگامہ شروع ہوا جب سب کو علم ہوا کہ انہی نیک بیوی نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا ہے۔ میری امی تو شکرانے کے نفل پڑھ رہی تھیں اور ہاں کر چکی تھیں۔ ان کے کہنے پر نکاح سادگی سے ہوا اور ولیمہ مکمل اہتمام سے۔ میرے شوہر بہت نرم طبیعت کے پرخلوص انسان ہیں۔ اپنی ساس سے ملنے کے بعد جو ان کے لیے منفی سوچ تھی وہ یکسر ختم ہو چکی تھی۔ شروع میں حیرت ہوتی تھی کہ عورتیں کیوں ان کی اسیر ہو جاتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں خود بھی ان کی اسیر ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی باتوں، ان کے لہجے کی نرماہٹ، جب وہ کوئی بات کرتی تھیں تو یوں لگتا تھا جیسے زہر پھونک رہی ہوں۔ میری شادی کو سال ہونے کو آیا تھا اور اپنے اندر کی کمی کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا کہ ان کی الماری سے تیل چرانے پر مجبور ہوئی تھی۔ صبح سے طبیعت میں عجیب سا بدلاؤ، کھانے کو دیکھ کر دل عجیب ہونا میں نے محسوس تو کیا تھا پر میں نے اس طرف دھیان نہیں لیا۔ پر اب کھانے پر ابکائی آنے پر اچانک مجھے یاد آیا اور بے اختیار ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا۔ احساس شکر سے میری آنکھیں نم ہونے لگیں۔ میرے شوہر نے کبھی مجھے اولاد کو لے کر طعنہ نہیں دیا تھا، نہ ہی کبھی خواہش ظاہر کی تھی کہ میرا دل نہ دکھے یا یہ محرومی میری شخصیت ادھوری نہ کر دے۔ لیکن اس بات کا احساس مجھے بخوبی تھا کہ اولاد کے خواہش مند وہ خود بھی بہت ہیں اور ان کی دعاؤں میں سب سے اوپر اولاد کی مانگ ہی ہوتی ہے۔ اور اب جب مجھے اچانک اپنے اندر ایک اور وجود کا گمان ہو رہا تھا، میرا دل کیا میں آنسوؤں سے روتے روتے شکر ادا کروں اللہ کا اور پھر اپنی ساس کا۔ کیا ہوا نازو؟ میرے شوہر نے پریشانی سے پوچھا۔ میرے ساس، سسر اور نند بھی میرے پاس آ گئیں۔ کچھ نہیں امی، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ میں ایک دم سب کو یہ بات نہیں بول سکتی تھی، اگر یہ میری خوش فہمی ہوتی تو سب کا دل بری طرح دکھتا۔
ٹھیک ہے بیٹا، اسفند اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میرے سسر نے نرمی سے کہا۔ اسفند نے ہاتھ دھوتے مجھے چادر لینے کا اشارہ کیا اور خود باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ہاسپٹل جانے پر میرے یقین پر مہر لگ گئی۔ ڈاکٹر نے میرے حاملہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ میں خوش تھی اور مجھ سے زیادہ میرے شوہر خوش تھے۔ انہوں نے راستے سے مٹھائی لی۔ گھر پر یہ بات سن کر سب بے انتہا خوش ہوئے۔ میری ساس نے شکرانے کے نفل پڑھے اور میں نے بھی۔ رات کو جب مجھے چین نہ آیا اور بے چینی حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ساس کو سچ بتا دوں گی کہ یہ سب ان کے تیل کا کرشمہ ہے اور یہ ان کی خوش بختی ہے۔ اپنے شوہر کے سونے کے بعد میں کمرے سے نکلی اور لان میں آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ رات کے اس پہر میری ساس تہجد پڑھتی ہیں۔ میں لان میں آئی تو توقع کے عین مطابق میری ساس مصلے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتی مسکرائیں اور پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں پاس گئی تو مجھ پر پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہیں۔ میں آسودگی سے مسکرانے لگی۔ جیتی رہو بیٹا۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مجھے دعا دی۔ اب تک سوئی کیوں نہیں ہو بچے؟ مسکرا کر پوچھا۔ میں لب کچلنے لگی، ڈرتا کہیں خفا نہ ہو جائے، پر دل پر بوجھ سا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا امی، میں نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ نے کہا تھا نا وہ تیل گھر کے لوگوں پر اثر نہیں کرتا۔ میں نے بات کا آغاز کیا۔ میری ساس مجھے ویسے ہی دیکھتی رہیں۔ لیکن 1 ہفتہ پہلے میں نے وہ تیل چھپ کر چرا لیا تھا اور 6 دن پینے کے بعد آج خوشخبری مل گئی ہے، میں کہتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ جب کچھ لمحے تک کوئی جواب نہ آیا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میری ساس مجھے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ اور جو تیل کے ساتھ میں ہدایت کرتی ہوں اس پر عمل کیا؟ انہوں نے صرف اتنا پوچھا۔ میں نے فوراً تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، میں نے آپ کی بتائی صورتیں چلتے پھرتے تسبیحات بھی کی تھی اور رات کو شکرانے کے نفل پڑھتے شکر ادا کیا تھا، انجیر کا حلوہ بھی کھایا تھا اور جو آپ نے کہا وہ سب کیا تھا، میں نے روانگی سے کہا تو میری ساس نفی میں سر ہلانے لگی۔ سب سے اہم بات تم بھول گئیں، یقین کی۔ اس یقین سے ان سب باتوں پر عمل کیا تھا کہ تمہاری گود بھر جائے گی۔ اس بار بھی میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، میں نے کامل یقین سے ہر چیز پر عمل کیا تھا، میں نے کہا، پر ان کی اگلی بات مجھے لاجواب کر گئی۔ میرے تیل پر یقین کیا تھا یا اللہ پر؟ میں جواب نہ دے سکی۔ پھر میری ساس مسکرائیں۔ جو تیل تم نے لیا بیٹا وہ کارآمد نہیں ہے، وہ تو عام سا تیل ہے جو ہر دکان پر ملتا ہے، میں تو بس اس پر دم کر کے دیتی ہوں۔ یقین سے مانگنے پر تو سب مل جاتا ہے۔ نا امیدی کفر ہوتی ہے میرے بچے، اور میں اللہ کے بندوں کے دلوں سے وہ نا امیدی مٹانے کے لیے تیل دیتی ہوں۔ اگر خالی اس ایک تیل پر یقین رکھتے سالوں مہینوں عمل کیے جا سکتے ہیں، یقین سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، تو کامل یقین اللہ پر کیوں نہیں رکھا جاتا؟ دینے والا تو صرف وہی ہے نا میرے بچے، پھر چاہے وہ شفا تیل سے دے یا دل سے۔ یہ تیل کیا، دنیا کا کوئی تیل، کوئی جڑی بوٹی تمہارا مرض ختم نہیں کر سکتی تھی اگر اللہ اس میں تمہارے لیے شفا نہ رکھے تو۔ بات صرف یقین کی ہوتی ہے میرے بچے۔ اگر انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے تو اللہ اسے مطمئن کر دیتا ہے، اس کے دل کو پرسکون کر دیتا ہے بیٹا، اور پھر اسے ایسے نوازتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ یہاں ڈاکٹر بانجھ کا سٹیمپ لگا دیتے ہیں، پر میں نے اپنی جوانی میں 5 عورتوں کے بچے ہوتے دیکھے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ معجزے پر یقین رکھتے تھے۔ وہ اپنی بیماری سے نا امید تھے، پر اللہ سے نہیں۔ وہ اس حد تک شکر اور یقین رکھتے تھے کہ پھر اللہ انہیں بہترین سے نوازتا تھا۔ میں نے تمہیں بھی تو سب کچھ بتایا تھا، سارے عمل بتائے تھے سوائے تیل کے، لیکن تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ یقین شاید اس تیل کے لیے تھا۔ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کتنی بدبخت تھی میں۔ تمہاری یہ اولاد اس تیل کی وجہ سے نہیں، اللہ کے حکم اور اس کی رضا سے ہے میری بیٹی۔ میں رونے لگی۔
تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ اب مجھے سمجھ آیا اولاد کی خوشخبری ملنے کے بعد لوگ کیوں ان سے مرید ہو جاتے تھے، کیا وجہ تھی کہ ان کے اسیر تھے۔ میری ساس واقعی بہت نیک اور صاف دل خاتون ہے، میرا اپنا دل ان کا مرید ہو چکا ہے۔ ان کی بات سچ تھی، نا امیدی کفر ہے، لیکن یہ بادام کا ٹوٹکا اتنا کارآمد ہے کہ 5 مہینے کے بعد بھی اس پر عمل کرتے عورتیں نا امید نہیں ہوئیں اور نہ ہی کسی جھوٹے پیر فقیر کے چکر لگاتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔